وصلي على سيدنا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا بڑا شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنی مصروف ترین زندگی میں سے چند لمحے اللہ رب العالمین جل وعلا کی مقدس کلام کی تفہیم کے لیے نگاہ کر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اور درس قرآن و سنت میں بیٹھنا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کی موت کا ذکر کیا تھا کہ ان کو جب موت آتی ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنی بھیانک موت ہوتی ہے ان کی، اور فرشتے جتنے دکھ اور تکلیف دے کر ان کی جان نکالتے اور خوفناک شکل میں ان کے پاس آتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذرا دیکھیے، فرمایا الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نیک لوگوں کو وفات دینے کے لیے آتے ہیں، نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، جو پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے یوں کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، ان سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب حدیث میں آیا کہ وہ آ کر کے السلام علیکم، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ السلام علیکم۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فرشتے آئیں اور آپ کو سلام کریں اور پھر ساتھ میں مجدہ بھی سنائیں، ادخلوا الجنۃ، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو تم اچھے کام کرتے رہو ہو اس کی وجہ سے۔ تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ مزدوری مکمل کر لیتا ہے اور اسے جب اس کا صلہ ملنے والا ہوتا ہے، اس سے کوئی عزت کے ساتھ پیش آئے، احترام کے ساتھ پیش آئے۔ مزدور اپنے سارے دن کی ساری تکلیف اس وقت بھول جاتا ہے جب اسے اس کا باس یا اس کا مالک یا اس کا افسر وہ اسے عزت کے ساتھ بیٹھاتا ہے اور بٹھا کر کے پانی پلاتا ہے، پھر اس کی مزدوری دیتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی مومن، جب کوئی مسلمان اس کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یقولون السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے فرشتے یوں کہتے ہیں السلام علیک ولی اللہ، السلام علیک ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر سلامتی ہو، اللہ یقرأ السلام علیک، اور اللہ تجھ پر سلام بھیج رہا ہے۔ انسان ایک صاحب، ایک افسر، ایک دنیا دار وہ اگر ہم سے کہے کہ السلام علیکم تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ وہ مالک، وہ قدرت والا اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لے جانے والا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا جب یہ کہے کہ السلام علیکم تو اس کا انداز اور بندے کا حال کیا ہوگا، اس کا ناز کیا ہوگا۔ یقیناً یہ بہت بڑے ناز کی بات ہے کہ انسان اس وقت سخت تکلیف میں ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے سلام آ جائے کہ السلام، فرشتے کہیں السلام علیکم ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر سلامتی ہو۔ اس کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ایمان کا چراغ اگر کسی کے سینے میں جل رہا ہے، اس کے پاس اگر فرشتے آئیں گے تو یقیناً وہ اس کو سلام کہیں گے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھوں تو اللہ کے فرشتے آ کر مجھے سلام کریں
تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر میرے کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے یہ مقام ہے تو اعمال صالحہ انجام دینے سے کیا مقام اور مرتبہ ہو؟ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات۔ لہٰذا فرمایا یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے سبب۔ اس کا مطلب یہ ہوا جنت اللہ کی ہے، جنت میں داخلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے سبب جنت کا حقدار نہ بنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ وہ کہے گا ضرور، کیونکہ میرے رسول نے خبر دے دی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن جب وہ یہ جنت میں ڈائریکٹ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اس کی صفائی ستھرائی ہوگی، اس کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنا پڑے گا، اس کے بعد وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر فرمایا ایمان والوں کی شان بیان کرتی ہے، تو جن لوگوں کے سامنے یہ بیان کی جا رہی ہے وہ مکہ کے مشرکین ہیں، تو اللہ کے لیے سوال یہ کر رہا ہے ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ اور یأتی امر ربهم، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے اور درستگی کے ساتھ ان کی جان نکالے سختی کے ساتھ، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے تمہارے رب کا ان یا امر رب تمہارے رب کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے؟ یعنی یہ کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ ایمان قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ بعد میں موت کے فرشتے آ جائیں، ان کی مہلت ختم ہو جائے یا اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ اکیلے نہیں ہیں، یعنی ایمان لانے سے انکار کرنے میں یہ تنہا نہیں ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی یعنی اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کیا، رسول کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا، اللہ اور رسول کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ان کے عذاب وہاں موجود ہیں، اس کے آثار موجود ہیں۔ اب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پر عذاب آیا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اگر اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے تو اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود پر ظلم کیا ہے۔ اور وہ ظلم کیا ہے؟ بندہ خود ظلم کرتا ہے، اللہ کو العالمین ظالم نہیں ہے، وہ رحمت ہے، اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بندے کو پیار کرتا ہے، وہ ودود ہے، وہ تو اپنے بندے کی بہتری چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کی کامیابی چاہتا ہے۔ لیکن یہ بندہ ہے جو دنیا کے لالچ میں، جو ہوا و ہوس کا شکار ہو کر دنیا کی چکاچوند میں پھنس کر یہ خود پر ظلم کرتا ہے۔ کیسے ظلم کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانتا، اس کے احکامات کو نہیں مانتا۔ 500 تقریباً آیات احکام ہیں قرآن میں، 6686 آیات میں سے 500 آیات احکام کے لاتی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کا حکم دیا ہے، ظلم و ستم کے حوالے سے بچنے کا حکم دیا ہے، یا نماز پڑھنے عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، بعض باتوں سے اللہ نے روکا ہے۔ تو یہ احکامات تقریباً 500 آیات بنتی ہیں۔ تو ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ جب وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا تو وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ اللہ کا بندہ ہوگا جو اس کی رحمت کا طلبگار بن جائے۔ اسی لیے نماز ایک ایسی عبادت ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا نام صابرین میں ہوتا ہے، شاکرین میں ہوتا ہے، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک حکم پر عمل کرنے سے انسان کے اندر کئی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کئی مقامات اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مکمل عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے
ارشاد فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو وہ جو برے کام کرتے تھے نا، ظلم کیا تھا انہوں نے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو وہ تمام برائیاں ان کے سامنے آ گئی، وہ تمام برائیاں ان کے سامنے آ گئی، وَحَاقَ بِهِمْ، ان برائیوں نے اسے گھیر لیا، انہیں گھیر لیا۔ بعض دفعہ انسان مقامات عمل جسے آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے، جب آپ ظلم کریں گے ایک نہ ایک دن ظلم کا شکار آپ بھی ہوں گے، اگر آپ ظالم کا ساتھ دیں گے ایک نہ ایک دن آپ کے خلاف بھی ظلم کا بات چلے گا، اس لیے نہ ظالم بنے اور نہ ظالم کا ساتھ دیں، بلکہ آپ ظلم کے خلاف جد و جہد کریں تاکہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ظلم سے احتیاط کریں۔ فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، وہ تمام برے اعمال جو وہ کیا کرتے تھے ان سب میں وَحَاقَ بِهِمْ، وہ سارے ان کے سامنے آ گئے اور ان اعمال نے ان کو گھیر لیا، جنہوں نے مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جن پر وہ ہنسا کرتے تھے، ان اعمال نے ہی انہیں برباد کر دیا۔ وہ کیا کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے پاؤں میں جوتا نہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں، غربت نے آ لیا، اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، دین قبول کرنے سے روکتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روکتے تھے۔ تو یہی اعمال جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان اعمال نے انہیں گھیر لیا اور وہ خود مذاق کا نشانہ بن گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا جو مذاق اڑائے گا، مسلمان کا جو مذاق اڑائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ ابھی تو چند دن پہلے کی بات ہے، دراصل ہمارے حافظ بہت مقبول ہیں اور ہم اتنے غافل لوگ ہیں، ہم اللہ کی قدرت کے نظام کو دیکھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ٹرمپ اور اس کی کابینہ نے یہ کہا تھا 20 تاریخ کو اس نے حلف اٹھانا ہے صدر امریکہ کا، اور اس حلف کے اٹھانے سے پہلے وہ یہ چاہتا تھا کہ غزہ کے مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کی نسل ختم کر دیا جائے، جگ سے انہیں اکھیڑ دیا جائے، یہ اس کی آرزو تھی اور وہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے، ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے، ظلم کا ارادہ کرنے کی وجہ سے، اللہ نے جو ظلم کو کسی کے لیے اختیار کرنا چاہتا تھا اسی ظلم کا شکار کرنے اسے بنا دیا، اور وہ جو ظالم کے ساتھ دے رہا تھا آج وہی ظلم اس کے خلاف ہوگا۔ اور آپ اندازہ کیجیے کہ کہاں یہ کہ وہ اس کو ختم کر کے وہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانا چاہتا تھا، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہر کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا، انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا اور اسرائیل سے یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہم مزید تمہاری سرپرستی نہیں کر سکتے، تمہیں معاہدہ کرنا ہوگا، تمہیں جنگ بند کرنا ہوگی، تمہیں غزہ سے واپس آنا ہوگا، تمہیں اپنی سرحد کے اندر رہنا ہوگا، تمہیں ان سے بات چیت کرنا ہوگی، تمہیں ان سے ٹیبل ٹاک کرنا ہوگا، جنگ روک کر معاہدہ کرنا ہوگا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ جو ظالم کا ساتھ دے گا اسے ظلم کا شکار کر دیا جائے گا، جو ظلم اللہ کے بندوں پر ظلم اٹھائے گا یا اس کا ارادہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اسی ظلم میں اسے چھوڑ دے گا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ غزہ کو جلا دو، اللہ نے جلا کے رکھ دیا، بتا دیا کہ ایسا ہوتا ہے جلانا۔ اب اندازہ کریں تو وہ مذاق جو مسلمانوں کا بنایا، 60 سے زائد اسلامی ممالک، ان کے وزرائے اعظم، ان کے صدور، ان کے جرنیل، یہ بڑی بڑی شادیاں اور یہ بڑے بڑے طبقے، وہ سب کے سب ذلیل و رسوا ہو گئے اس ایک طاقت کے سامنے۔ لیکن میرا رب اس نے یہ قدرت دکھائی اور بتایا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قدرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کی ذات کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کتب اللہ
لأغلبن أنا ورسلي، اللہ نے اعلان کیا ہر حال میں میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے. میں اور آپ دین کے باغی ہو سکتے ہیں، اللہ کے غدار ہو سکتے ہیں، دین سے منہ موڑنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن جس رب نے یہ دین بھیجا ہے وہ چاہے تو ہمیں ہماری اسے ضرورت نہیں، اب مسلمانوں کی ضرورت نہیں، وہ اکیلے ہی کافی ہے. یہ اس نے دکھا دیا کہ رب چاہے تو بڑی سے بڑی طاقت کے سر کو یوں خرود کر سکتا، نیچا کر سکتا ہے. یہ اللہ ہے. جو مسلمان کا مذاق بنا رہے تھے دنیا بھر میں خود مذاق بن گئے. ارے آپ نہیں جھوٹ بھائی، یہ کیسا مذاق ہے؟ دنیا کی ترقی یافتہ اور عالمی قوت اور ساری دنیا کا پیسہ ڈالر کی صورت میں وہاں پر، سونا وہاں پر، تیل بدماشی کے طور پر وہاں لے جاتا، یہ سارا کچھ اسے نہیں بچا سکا. یہ اسے نہیں بچا سکا ہے بھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ آیت وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس طرح سے وہ مسلمان کا مذاق اڑا رہے تھے دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے گھیر کر انہیں مارا اور انہیں مذاق بنا دیا، گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. لاکھوں لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور اربوں ڈالر، خربوں نہیں اس سے بھی زیادہ کے روپے وہ وہاں نقصان ہوا. گھر جل کر راکھ ہو گئے، گاڑیاں جل گئی، ہر چیز غزہ سے زیادہ برا حال ہو گیا. یہ رب ہے جو انتقام لیتے ہیں. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ آجَرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں کہ مجرموں سے انتقام ہم لیں گے اور مومنوں کی مدد ہم کریں گے. یہ ہے مومنوں کی مدد. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سینکڑوں لوگ یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. خبریں پڑھیے، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ وہ صرف یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان کے دین کی سچائی کے قائل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ سنیے ایک بات جو ہم بھی کہتے ہیں. وہ لوگ یہ کہتے تھے وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا حرمنا من دونه من شيء. وہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، بندر کو، گائے کو پوجتے ہیں، وہ جو بندوں کو پوجتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، پتھروں کے سر پوجتے ہیں، انہوں نے اللہ کو لوگوں سے یہ کہتے تھے بھائی آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جن کو تم اللہ کا شریک بنائے ہوئے ہو انہیں چھوڑ دو، خدائے واحد لا شریک کی عبادت کیا کرو. تو وہ یہ کہتے تھے ہم کوئی اپنی مرضی سے شرک کر رہے ہیں. سنیے گا، ماتم کیجیے گا اپنی عقل پر. ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں میں کوئی اپنی مرضی سے تو ایسا نہیں کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے ہم کوئی اپنی مرضی سے تو شرک نہیں کر رہے، ہم کوئی اپنی مرضی سے بتوں کو نہیں پوج رہے، ہم کوئی اپنی مرضی سے جانوروں کو پوج رہے ہیں. سنیے لو شاء اللہ، اگر اللہ کی مرضی ہوتی ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو پھر ہمارے آبا و اجداد ہم کبھی بھی کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے. تو اللہ نے ہمیں روکا کیوں نہیں؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو ہمیں روکا کیوں نہیں؟ ہم تو شرک کر رہے ہیں صدیوں سے اور ہمارے آبا و اجداد بھی یہی کام کر رہے ہیں، تو اللہ نے روکا کیوں نہیں؟ اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے ہمیں روکا کیوں نہیں ہے؟ تو چونکہ اس نے ہمیں روکا نہیں ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، جبھی تو وہ ہمیں شرک سے نہیں روک رہا ہے. اگر اللہ ناراض ہوتا تو وہ ہمیں شرک سے روک دیتا اور ہمیں منع کرتا. تو اللہ نے تو منع کیا نہیں، آپ کون نے منع کرنے والے؟ کیسی عقل ہے، کیسی منطق ہے؟ اور پھر کہا بلا حرمنا من دونه من شيء، اور
ہم اللہ سے الگ ہو کر کوئی بھی کام اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراتے، یعنی ہم کوئی حرام کام نہ کرتے، نہ مبتلا ہوتے، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں آپ کہتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو بھائی اللہ کو ہماری تعریف کرو۔ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں روک دیتا، تو اللہ نے نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے دو صحابہ سے جب کہا جائے کہ تم نے کیوں کیا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں نہ کرتا، لیکن اللہ نے کہوایا مجھ سے۔ اپنی غلطی، اپنی خامی، اپنی کمزوری اور اپنی نافرمانی کو اللہ کے خاطر میں ڈالنا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا، اگر اللہ نہ چاہتا میں ڈاکہ نہ مارتا، اگر اللہ نہ کہتا تو پھر میں شراب نہ پیتا، یعنی یہ سارے کام اللہ مجھ سے کروانا چاہ رہا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاد رکھیں یہ بات۔ اگر اللہ آ کر کے یوں آپ سے روکتا تو گدھے میں اور آپ نے کیا فرق ہے؟ گدھے کو اللہ نے جرم سے روکا ہوا ہے، گدھے کو اللہ نے زبان نہیں دی بولنے والی، ورنہ ہماری طرف سارے زبان کے گناہوں میں مبتلا ہوتا۔ اللہ نے گدھے کو اس طرح کے ہاتھ نہیں دیے، اللہ نے گدھے کو عقل نہیں دی ہے، علم نہیں دیا ہے، فہم اور شعور کو اللہ نے نہیں دیا جو آپ کو دیا ہے، تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل جیسا کو اللہ نے فیڈ کر رکھا ہے ویسا ہی کرتا ہے، مگر آپ کو آزادی اور اختیار دیا ہے۔ آزادی اور اختیار اس لیے دیا تاکہ آپ کا امتحان لیا جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی پیدا ہی اس لیے کی تاکہ ہمیں آزمائے کون کون میں سے اچھے کام کر رہا ہے۔ ہر وہ کام اچھا ہے جس کا حکم کرنے کا اللہ اور رسول نے دیا ہے، ہر وہ کام برا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ تو اللہ نے تو زندگی اور موت یہ ہمیں دن اور رات دی ہے اس لیے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کون اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اور کون اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اگر ہم بھی ایسے ہی پابند ہوتے اور ہمیں حق اور باطل میں فرق کا کوئی اختیار نہ ہوتا، اگر ہم حلال و حرام سے تمیز کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے، اگر ہم کوئی اچھی بات اور بری بات کو پہچاننے کی ہم شعور نہ رکھتے، تو یقیناً گدھا اور پڑتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے گدھوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ہمارا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا حساب ہوگا ہی اس لیے کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، فہم دی ہے، شعور دیا ہے، اختیارات دیے ہیں، اسی وجہ سے آپ کا حساب ہوگا۔ فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان سے پہلے لوگ بھی یہی بات کرتے تھے۔ قرآن کی بات سچی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کیجیے آپ نے یہ کیوں کیا، کہا اللہ کی مرضی تھی، غلطی تمہاری، نافرمانی تمہاری، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے کیا کیا؟ نہیں، یہ نہیں، اللہ نے نہیں کروایا، اللہ کبھی ظالم نہیں ہوگا، وما ظلمهم اللہ، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہم سے چوریاں نہیں کرواتا، ڈاکے نہیں کرواتا، وہ شراب پلواتا نہیں، پلواتا نہیں، یہ کام اللہ کے نہیں ہے، اللہ نے تجھ سے منع کیا ہے، یہ کام کر رہے ہیں تو آپ شیطان کے کہنے پر کریں، آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو نفس کے کہنے پر کریں، آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو دنیا کی چکا چوک کی وجہ سے، حرص اور ہوس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، تو اس کا حساب دیں آپ۔ یہی جذبات کو دبانے کا نام تو شریعت ہے کہ آپ کو اللہ منع کر رہے ہیں، شراب نہیں پینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، سود نہیں کھانا ہے، یہ سارے معاملے اللہ منع کر رہے ہیں۔ جب اللہ منع کر رہے ہیں تو منع ہونا چاہیے۔ اب اگر نہیں ہو رہے آپ منع تو کیا اللہ چاہتے ہیں کہ جگہ پہ اللہ تو کہہ رہے نماز پڑھو، آپ نہیں آ رہے نماز پڑھتے، کیا اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو؟ تو یہ بات نہیں فرمایا بحال عالم دوسرے البلاغ المبین، تو ہمارے رسول کو بس صرف پہنچا دینا بھائی، منوانا نہیں۔ ہمارے رسولوں کا کام صرف یہ ہے وہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا دے، کوئی مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، پیغمبروں کا کام منوانا نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ہر رسول نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا، ہر رسول نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا ہے،
کہ وہ اللہ کی بات کو پیغام کو مان رہا ہے، اور اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس سے زیادہ بدنصیب انسان ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے تو ہر قوم کی طرف ہر امت کے لیے رسول کو بھیجا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہماری طرف تو رسول نہیں آئے۔ اب اللہ نے ہر گاؤں میں رسول نہیں بھیجا، ہاں ہر امت ہر علاقے میں کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو۔ کہیں رسول موجود، کہیں نبی موجود، کہیں نبی کے نمائندے علماء موجود۔ پیغام اللہ نے پورے زمین پر پہنچا دیا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا میسج نہ گیا ہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ پیغام ساری دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا، ہر قوم کی طرف رسول بھیجا، اور پیغام ایک ہی تھا اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، نفس کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، دنیا کے پیچھے نہ چلو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ کے رہو۔ یہ طاغوت شیطان بھی ہے، یہ طاغوت نفس بھی ہے، یہ طاغوت دنیا بھی ہے۔ دنیا میرے پڑوس میں تھی آباد، مگر میں نے دعا سلام نہ کی اس حرام شادی سے۔ وہ ایک مومن کا یہی ہونا چاہیے۔ دنیا اس کے آس پاس موجود ہے لیکن اسے دنیا سے سلام نہیں رکھنا ہے۔ دعا سلام کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے، رسول سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے، انبیاء سے، اور صالحین سے، صدیقین سے، شہداء سے۔ یہ دوستیاں ہیں، یہ تعلق۔ دنیا سے سلام دعا نہیں ہونی چاہیے آپ کی دعا سلام اللہ سے ہونی چاہیے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچ جاؤ۔ ہر وہ کام جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ طاغوت ہے، کیونکہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم رحمان کو خوش کریں، اللہ کو خوش کریں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے، اللہ سچ بولنے سے راضی ہوتا ہے، اللہ حلال کھانے سے راضی ہوتا ہے، اللہ دوسروں کی مدد کرنے سے راضی ہوتا ہے، اللہ اچھی بات کرنے سے راضی ہوتا ہے، اللہ نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، حسن سلوک سے خوش ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں وہ کام کرنے جس سے رب راضی ہو۔ اب سنیے، لوگ تو ایسے تھے تو فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ رسول ہر قوم کی طرف آئے، رسول ہر علاقے میں آئے، ہر طرح کے لوگوں میں آئے، لیکن پھر کسی نے بات مان لی تو اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، اور کچھ وہ تھے کہ ان پر گمراہی کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے کہ ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی ان پر مسلط کر دی۔ اس کا مطلب ہے اللہ جب ہدایت دے رہا ہے تو اللہ نے ہدایت دی، تو جب ان کو دے رہا ہے تو ان کو بھی ہدایت دے دیتا۔ ان پر گمراہی کیوں مسلط کی؟ ان پر گمراہی کیوں مسلط کی؟ جی ہاں، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے۔ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء۔ اسی قرآن ایک ہے، اسی کے ذریعے جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اب سنیے، جن کو ہدایت دی دراصل وہ ہدایت کے طالب تھے، ان کے اندر طلب تھی، سچائی کی تڑپ تھی، حق کی تڑپ تھی، وہ اللہ کو پانا چاہتے تھے، اس کو راضی کرنا چاہتے تھے، اور وہ اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ تو جن کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے ہدایت کی، سیدھی راہ کی، صراط مستقیم کی، انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور جو فی طغیانہم یعمہون، جو اپنی سرکشی میں بہتے رہتے ہیں، بہکتے رہتے ہیں، سرکشی میں گم رہتے ہیں، اپنے گناہوں میں غلطاں رہتے ہیں اور نیکی سے غافل رہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں گھومتے رہیں اور وہاں ہی ٹامک ٹوئیاں کھاتے رہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر گمراہی کو مسلط کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی
انسان کا اپنا عمل ہے، اگر وہ چاہتا ہے اسے ہدایت ملے تو رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہی نہیں، اس کا ارادہ ہی نہیں، اور اگر وہ گناہوں میں غلطاں ہے، اسی میں خوش ہے اور اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اس میں وہ اپنی دھانک سمجھتا ہے، طاقت سمجھتا ہے، تو رب العالمین بھی پھر اسے اس گمراہی مسلط رکھتا ہے، اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اب سنیے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر عذاب دے کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ فسیروا فی الارض، اب اہل مکہ سے اور خاص طور پر اور ساری دنیا کے مومنوں سے یہ عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے، فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، زمین میں چلو پھرو، ذرا مشرق و مغرب جا کر کے دیکھو کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جا کر دیکھو جھوٹوں کا انجام کیا ہوا، جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد کے آثار وہاں بکھرے پڑے ہیں، قوم سمود کے آثار بکھرے پڑے ہیں، قوم لوط کے آثار نشانات بکھرے پڑے ہیں۔ یہ ساری قومیں جن پر اللہ کا عذاب آیا وہ سارے تو عرب کے اندر وہ موجود ہیں، قوم عاد ہو، قوم حجر ہو، یا جتنی بھی قومیں، وہ قوم عمود، قوم سمود، یہ ساری کی ساری قومیں، ان کے تباہ شدہ اثرات اب بھی نشانات ان کے موجود ہیں۔ اللہ ان سے یہ کہہ رہا ہے تم تو شام جاتے ہو، کبھی بصرہ جاتے ہو، کبھی یمن جاتے ہو، کبھی زمین میں چلو پھرو نا بھائی، جا کر کے دیکھو جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے ہماری توحید کو ماننے سے انکار کیا، ہمارے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، ان کا انجام کیا ہوا، ذرا جا کر کے دیکھو۔ تو قبرستان میں جانا بھی اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہم قبر میں جانے والوں کا دیکھیں کہ آج نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی چیخیں سنائی ہمیں دیتی ہیں، نہ ان کی خوشیاں ہمیں سنائی دیتی ہیں، وہ قبر کے اندر ہیں، بالآخر آپ اور ہم کو بھی وہاں چلے جانا۔ یہ عبرت ہے اللہ کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی دین ہمیں چلنے پھرنے سے منع نہیں کرتا، سیر کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آثار قدیمہ کے دیکھنے کے لیے تو اللہ ہمیں خود کہتا کہ جاؤ، مکلی بھی جاؤ، ہڑپا بھی جاؤ، اور بھی جو بڑے بڑے قلعے ہیں وہاں دراوڑ بھی جاؤ، یہ سارے قلعے بھی دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کیسی شان و شوکت والے لوگ تھے۔ شاہ جہانی مسجد بھی دیکھو اور شاہی قلعہ بھی دیکھو، تمہیں اندازہ ہو کہ لوگ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کیسے نکلتے تھے، لوگ کہاں بیٹھ کر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ آج؟ تمہیں اندازہ ہو جائے کہاں ہے وہ سطوت، کہاں ہے شان و شوکت، کہاں ہے وہ اقتدار اور حکومت، کہاں ہے طاقت اور قوت، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ایک ذات اللہ کی ہے، اور کل قیامت میں بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بھائی کون ہے آج جس کی بات ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہی ہے آج؟ تب قیامت میں وہ پوچھے گا تو کسی میں جرت نہیں ہوگی وہ کہہ سکے فلانا بادشاہ فلاں بادشاہ، جب آواز نہیں آئے گی تو خود کہے گا للہ الواحد القہار، اس واحد کی، طاقتور کی، جابر کی حکومت ہے جو واحد اور اکیلا ہے۔ تو آج یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ یہاں دنیا میں صرف اللہ ہی ہے، باقی سب کیا ہے؟ نیست ہے، کچھ ہست نہیں، ہست موجود اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فرمایا میرے محبوب ان تحرس علی ہداہم، اس کے باوجود بھی ہے میرے محبوب آپ چاہتے ہیں ان کو ہدایت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اللہ نے بیان کی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور اپنی امت پر حریص ہیں یہ مومن بن جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ رؤوف الرحیم، بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہر وقت خیال ہوتا تھا کہ اللہ میری امت کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرما۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان تحرس علی ہداہم، اے میرے محبوب اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے
کہ ان کو ہدایت مل جائے تو پھر ایک بات کی، آپ نہ مانگا کریں ان کے لیے ہدایت، آپ نہ مانگا کریں، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اللہ جسے خود گمراہ کر دیتا ہے، ان پر گمراہی مسلط کر دیتا ہے، پھر اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ اس لیے اے میرے محبوب، مجھ سے آپ ان کی ہدایت نہ مانگیں، ان کے ظلم، ان کی گمراہی، ان کی نافرمانی اور ان کے گناہوں پر اترانے کی وجہ سے میں نے گمراہی کو ان پر مسلط کر دیا، اب میں انہیں ہدایت نہیں دوں گا، اس لیے آپ نہ مانگیں۔ اور کہیں کہیں قرآن میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے محبوب آپ ہی لوگوں کو ہدایت اور صراط مستقیم کی تلقین کرتے ہیں، دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں رسول کو منع کر دیا گیا، آپ ان کی ہدایت نہ مانگیں، کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہو چکا، تو اللہ اور رسول کا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے بھائی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول تو وہ بات کرتے ہیں جو اللہ وحی سے نازل کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کا فیصلہ ایک ہی ہے، تو اللہ نے کہا میں فیصلہ کر چکا ہوں، تو میرے محبوب اب آپ جو ہے دعا مت مانگیے ان کے لیے۔ تو رسول کیا کریں گے؟ دعا نہیں مانگیں گے۔ رسول اور اللہ کا معاملہ ایک ہے، اللہ نے کہیں بھی رسول کو خود سے جدا نہیں کیا ہے۔ اب سنیے، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، مکہ کے اکثر لوگ وہ یہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم ضرور جاگیں گے، اللہ ہمیں جگائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اکثر لوگوں کا یہ، لیکن وہ بتوں کو اس لیے پوچھتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ ذرا غور سے سنیے، وہ بتوں کو اس لیے پوچھتے، مرنے اور مر کر جاگنے پر، اٹھنے پر یقین تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم ان کی پوجا کرتے ہیں یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، ایک بات۔ لیکن کچھ ایسے تھے مشرکین جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم کبھی جاگیں گے ہی نہیں، جو مر گیا سو مر گیا، مرنے کے بعد کون جاگا کرتا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد کون ہمیں اٹھائے گا؟ یہاں اگلی جو آیت آ رہی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں اور حد کی کوشش سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نہیں اٹھائے گا، مردے نہیں جگائے گا۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک مسلمان اس نے ایک مشرک سے کچھ قرض لینا تھا، تو مسلمان نے مشرک سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا کہ میرا قرض واپس کر دو، اس نے انکار کیا، اس نے کہا میں نہیں دوں گا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ لیکن اس مسلمان نے کہا اچھا دیکھ، تو دنیا میں دے دے تو اچھا ہے، ورنہ آخرت میں پھر میں تیرا گریبان پکڑوں گا اور تو اس سے میں آخرت میں وصول کر لوں۔ جب اس نے یہ سنا، اس نے کہا اللہ کی قسم، یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ مرنے کے بعد کون جاگا ہے اور کون تیرے پیسے دے گا بھائی؟ تو مرنے کے بعد پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد تو مجھ سے لے لے گا؟ نہ مر کر کوئی جاگا ہے، نہ اللہ کریم جو ہے مرنے کے بعد مردوں کو جگائے گا، بس جو مر گیا سو مر گیا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا سن لو، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین ضرور جگائے گا، قیامت قائم ہی اس لیے ہوگی تاکہ لوگوں کو عدل اور انصاف دلایا جائے۔ یہ قیامت قائم ہی اس لیے ہوگی کہ دنیا میں جن اعمال کا بدلہ نہیں ملا، آخرت میں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ یہ قیامت اسی لیے قائم ہوگی۔ آپ خود سوچئے کہ آج اگر کوئی شخص میری رقم مار لیتا ہے یا میری زمین پر قبضہ کر لیتا ہے اور میں بھی ایسے ہی مر جاتا ہوں، تو بھائی
میرے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہے یا نہیں، زیادتی ہے یا نہیں؟ کسی کا مال ہتھیا لینا یہ زیادتی ہے۔ اس زیادتی پر ظالم جو ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عدل ہے کہ چور کو کچھ نہ کہا جائے، ڈاکو کو کچھ نہ کہا جائے، قاتل کو کچھ نہ کہا جائے؟ یہ انصاف ہے؟ تو دنیا میں اگر کوئی ایسا ہو گیا ہے تو پھر ایک دن تو ہونا چاہیے جہاں پر یہ انصاف دلایا جائے، اور وہ عدالت اللہ کی ہے، اور وہاں جج اور قاضی اللہ ہے۔ نہ کوئی بھاگ سکے اور نہ کوئی وہاں پر جھوٹ بول سکے، نہ کوئی سفارش وہاں چلتی ہے، اور نہ ہی وہاں کسی کی سفارش چلے گی، نہ ہی رشوت چلے گی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور انصاف کرے گا، اور ظلم کا کسی کے ساتھ بھی جو بدلہ ہے وہ اللہ پاک وہاں پر دلائے گا۔ اب دیکھیے فرمایا وَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا، یعنی مردوں کو جگائے گا اور حساب و کتاب لے گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں۔ فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ فرمایا جو لوگ اس بات میں جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا، ہم اس اٹھائیں گے اس لیے تاکہ ہم لوگوں کو دکھا دیں، جو لوگ اختلاف کرتے تھے ان کو پتہ چل جائے کہ جگایا اللہ نے کہ نہیں جگایا۔ میدان بدر میں 70 کفار مارے گئے، جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے کنویں کے پاس، نام لے لے کر کہا ابو جہل بتاؤ جو میں کہتا تھا وہ بات سچ نکلی کہ نہیں نکلی، تم نے دیکھ لیا؟ اسی طرح نام لے لے کر جب آپ کہہ رہے تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے زیادہ سنتے ہیں، اور انہوں نے وہ سب دیکھ لیا ہے جو میں انہیں کہتا تھا، بس صرف بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، باقی انہیں معلوم ہے کہ میں ان سے کیا پوچھ رہا ہوں، انہیں معلوم ہے میں ان سے کیا پوچھ رہا ہوں۔ یعنی مردے بھی کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہہ رہا ہے تاکہ جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور کافر جو ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور مومن سچے تھے۔ کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم تو انکار کر رہے تھے کہ اللہ نہیں جگائے گا، لیکن جب وہ مر کے جائیں گے تو اللہ جگائے گا، تو اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جھوٹے تھے اور یہ سچے تھے۔ حق اور سچ کو واضح کرنے کے لیے اللہ ضرور مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ وہ ان کے فیصلے کر سکے، ان کے درمیان عدل پیدا کر سکے۔ آخری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، انما قولنا لشیء، فرمایا یہ جو چیز ہم چاہتے ہیں، اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کسی کام کا، تو ہمیں اس کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، مزدوری نہیں کرنی پڑتی، آٹا گوندنا نہیں پڑتا، پسائی نہیں کروانا پڑتی، پنجنا نہیں پڑتا۔ کیا ہوتا ہے؟ ان نقول لہ کن فیکون، ہم تو بس یہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات، ایک نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ایک عالم امر ہے، اللہ کا حکم کون ہو جا، ہو جاتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ ایک ہے عالم خلق، مخلوقات، عالم امر، اسے اسباب کی ضرورت نہیں کہ اللہ اسباب جمع کرے اور پھر کوئی کام چیز وجود میں آئے، نہیں نہیں، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور عالم خلق وہ اسباب کا محتاج ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب اکٹھے کر دیتا ہے، حکم اسی کا ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تمام عالم امر اور عالم مخلوق میں اگر فرق آپ کو سمجھنا ہو تو پھر آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ تھا،
جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اللہ نے اپنے نور سے فرشتوں کو بنایا، کن فرمایا وہ پیدا ہو گئے، کن فرمایا وہ پیدا ہو گئے۔ جب کن کہنے سے فرشتے پیدا ہو گئے، کن سے جنت بن گئی، کن سے جہنم بن گئی، کن سے پہاڑ بن گئے، کن سے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بن گئی۔ روح یہ اللہ کا امر ہے، اللہ نے فرمایا روح پیدا ہو جائے، ہو جائے۔ جس نور سے فرشتے پیدا ہوئے اسی نور سے روح پیدا ہوئی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور اللہ کا امر نور ہے۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیے کہ روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر کیا ہے؟ نور۔ فرشتے نور اور روحیں نور۔ ہاں، آدم کا جو پتلا بنا وہ مٹی سے بنایا گیا، پھر وہ نور اور مٹی دونوں کو برابر کر دیا گیا، ایک بنا دیا گیا۔ ہوا یہ کہ وہ نور جو اس سے روحیں پیدا کی، اور پھر وہ نور جو روح کی صورت میں تھا حبوط آدم یعنی اسٹیچو آف ایڈم کو وہ سپرد کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے حبوط کو، اسٹیچو کو، اسٹرکچر کو وہ روح دے دی گئی، تو نور مٹی کے اندر شامل ہو گیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور بنایا تو اس نور سے کائنات کے یہ جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو مسلسل توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور کرتے 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 ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی چیزیں بنتی چلی گئی۔ یہ سب عالم امر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عالم امر ہے۔ دوسری طرف اپنے شاہکار کو جو پیدا کیا، اپنی مخلوقات میں سب سے شاہکار چیز آدم علیہ السلام حضرت انسان ہے، تو حضرت انسان کو مٹیوں سے پیدا کیا، بہت ساری مٹیاں لا کر ان کو گوند کر اس کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے وہ نور جو روح تھی اس کو سپرد کر دیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے سپرد کر دیا، روح کو آدم علیہ السلام کے حبوط کے سپرد کر دیا۔ تو اس طرح سے اصل بات کیا ہے کہ ہست اور وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب نیست ہے۔ باقی کیا ہے؟ نیست ہے۔ حضرت عبد القادر بیدل بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں، مرزا غالب جیسے لوگ بھی ان سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، ان سے پوچھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ بیدل لائبریری بھی آپ کے یہاں موجود ہے، یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ایک شعر انہوں نے کہا جو عالم امر اور عالم خلق کو سمجھنے میں بڑا معاون ہے، وہ کیا ہے؟ ہر دو عالم خاک شد تا ہست تا بست نقش آدمی۔ ہر دو عالم خاک شد، دونوں عالم جب خاک ہو گئے، عالم امر اور عالم خلق، مٹی کا وہ پتلا اور عالم امر روح، یہ دونوں جب خاک بن گئے تا بست نقش آدم، تب جا کر کے آدم کا نقش تیار ہوا ہے بھائی، تب جا کر آدم کا نقش تیار ہوا۔ اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باست، اے اس کائنات کی بہار، اس کائنات جو ناپائیدار ہے، اس کی بہار کس سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، انسان سے اس کی بہار ہے۔ فرمایا تو اپنی قدر تو پہچان، اللہ نے نور اور مٹی کو ملا کر تیرا خاکہ تیار کیا اور تجھے اس کائنات کی بہار بنا کے بھیجا ہے اللہ تبارک۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم امر اور عالم خلق دونوں کو ملا کر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو تنزلات سے گزارا اور اس کے نتیجے میں مٹی پیدا ہو گئی، گویا دونوں جہانوں نے خاک کی صورت اختیار کر لی۔ آپ کہیں گے کہ حیات عرضی کا سلسلہ جو ہے اسی سے شروع ہوا،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارتقا تھا کہ ہر چیز کو توڑا 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 تنزلی کی طرف آئی اور آخر نقش آدم بننا شروع ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر اور عالم خلق دونوں کو ملا کر خاک بنائی اور اس خاک سے آدم کا پتلا تیار کیا ہے. اور یہ جو آدم کا پتلا تیار کیا اسے کائنات کی بہار بنا دیا انسان. آپ کو پتہ ہے نا جہاں جہاں انسان ہے وہاں بہار ہے. کبھی جنگلوں میں بھی بہار ہوئی ہے, درندے رہتے ہیں, دیگر جانور رہتے ہیں, وہاں کہیں بہاریں دیکھی ہیں؟ بہار آپ کو وہاں نظر آئے گی جہاں اللہ کے بندے رہتے ہوں. تو گویا وحدت الوجود کا ایک معنی ہے وہ جو صوفیاء کے ہے نا وحدت الوجود کہ ایک ہی وجود ہو گیا. تو وجود صرف اللہ کا ہے. وجود کس کا ہے؟ صرف اللہ کا وجود ہے, کسی اور کا وجود نہیں. باقی جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز نیست ہے, ہست صرف اللہ ہے. اینا ما تولوا فثم وجہ اللہ. ارے تم جدھر بھی دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے. یہ سامنے شکلیں اور صورتیں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یہ سب کیا ہیں؟ اصل میں اللہ کی تخلیق کا مظہر ہے بھائی. تو یہ سب نیست ہیں, اصل وجود اللہ کا ہے. لہذا جدھر میں دیکھوں گا ادھر اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. عربی میں کہتے ہیں کل ما فی الکون وہم او خیال. کل ما فی الکون وہم او خیال. ارے دنیا میں جو کچھ ہے وہ وہم ہے, خیال ہے. او عکوس فی المرایا او ظلال, کہ یا پھر کسی چیز کا عکس ہے یا پھر جو ہے سایہ ہے. ہاں وجود اگر کسی کا ہے تو وہ صرف خدا ہے, باقی سب کیا ہے؟ نیست ہے. ہست کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اور جب اللہ ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ عالم امر ہمیں نظر نہیں آتا. عالم امر ہمیں نظر نہیں آتا اور عالم خلق ہمیں نظر آتا ہے. بس یہاں ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں, اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں. پوری حدیث سنیں تو ناز کر کے اٹھنا. اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں, یتلون کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اس کی تفسیر کرتے ہیں, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, اس کا درس دیتے ہیں, لوگوں کو اس کا درس سناتے ہیں. تو سنو اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے, سکون نازل ہوتا ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اور وحفتہم الملائکہ, ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں. اور وذکرہم اللہ فی من عندہ, اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کا ذکر اپنے ہاں کرتا ہے, فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے. سنو یہ بندے میرا ذکر کر رہے ہیں, مجھے پکار رہے ہیں, مجھے یاد کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یہاں ہماری محفل میں فرشتے بھی موجود ہیں, اور ہو سکتا ہے اللہ کے جنات بھی جو صالح ہیں وہ بھی موجود ہوں, جو درس سننے آئے ہوں, جہاں اللہ کا ذکر کرنے آئے ہوں. ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ اللہ کے نور سے پیدا کیے ہیں. کم از کم 2 فرشتے تو ہمارے ساتھ ہیں, کرامن کاتبین. 2 فرشتے تو ہیں, جو ایک نیکیاں لکھ رہا ہے, ایک ہماری برائیاں لکھ رہا ہے. کم از کم 2 فرشتے تو ہیں. اس کے علاوہ رحمت کے فرشتے کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم, جنات کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق یہاں اور بھی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن رونق کس سے ہے؟ وہ حضرت انسان سے ہے. یہ عالم امر اور عالم خلق کا یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو سبق دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے کلام مجید کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.